علماء اور سیاست مصنف ڈاکٹر مبارک علی۔ علماء عہد سلطنت میں۔ ہندوستان میں جب ترکوں نے سلطنت قائم کی تو یہاں بھی انہوں نے علماء کو ریاست میں اعلیٰ عہدے دے کر انہیں اس کا ایک حصہ بنا دیا۔ ان عہدوں میں صدر الصدور، قاضی القضاء اور شیخ الاسلام کے عہدے قابل ذکر ہیں۔ 1248 میں صدر جہان کا عہدہ قائم ہوا کہ جس کا کام یہ تھا کہ وہ ملک میں مذہبی سرگرمیوں کی دیکھ بھال کرے، انصاف قائم کرے، مسلمانوں سے نماز پڑھوائے، مارکیٹ میں اشیاء کی قیمتوں اور وزن کو دیکھے اور وقف کی جائیدادوں کی نگرانی کرے۔ سلاطین نے مسجدوں میں اور مدرسوں میں اساتذہ کے تقرر کو بھی ریاست کے ماتحت رکھا کیونکہ انہیں باقاعدہ سے تنخواہ دی جاتی تھیں۔ مشہور علماء کے لیے انہوں نے خصوصیت سے مدرسے قائم کیے تاکہ وہ مذہبی تعلیم میں مشغول رہیں۔ ریاست اور علماء کے اشتراک کا نتیجہ یہ ہوا کہ علماء نے ریاست کے ساتھ تعاون کیا اور جب بھی حکمرانوں کو ان کی ضرورت پڑی تو ان کی خدمات سے پورا فائدہ اٹھایا گیا۔ مثلاً حکومت کے خلاف بغاوتوں میں ان کو استعمال کیا گیا کہ یہ باغیانہ خیالات کے خلاف کام کریں اور لوگوں کو بادشاہ کی وفاداری پر آمادہ کریں۔ اگر کبھی محصلوں کی وصولیابی میں دقت ہوتی تو ایسے مواقع پر بھی ان کی خدمات سے فائدہ اٹھایا گیا۔ سلاطین نے اس بات کی بھی کوشش کی کہ علماء سے اچھے تعلقات رکھے جائیں، ان کا احترام کیا جائے، ان کی محفلوں میں جایا جائے، انہیں دربار میں دعوتوں پر بلایا جائے، ان کے ساتھ مذہبی بحث و مباحثے کیے جائیں، انہیں وقتاً فوقتاً تحفے تحائف دیے جائیں، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود انہیں حکومت کی پالیسیوں سے دور رکھا جائے اور انہیں حکومت کے معاملات میں شریک نہیں کیا جائے بلکہ عمدگی سے انہیں ان سے دور رکھا جائے۔ مثلاً جب التمش وفات 1236 کے زمانے میں علماء نے اس سے کہا کہ ہندوؤں کے ساتھ اہل کتاب جیسا سلوک نہیں ہونا چاہیے، انہیں ذمہ قرار دینا چاہیے اور اگر وہ انکار کریں تو کافر قرار دے کر ان کا قتل عام کرانا چاہیے، تو التمش نے ان کی بات سن کر اپنے وزیر سے یہ کہلوا دیا کہ حکومت کے پاس فی الحال اتنی تلواریں نہیں ہیں کہ تمام ہندوؤں کو قتل کرے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ انہیں ذلیل و خوار رکھا جائے۔ اس لیے سلطان بلبل وفات 1287 اگرچہ ظاہری طور پر علماء کی بڑی قدر کرتا تھا اور ان کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ پیش آتا تھا، مگر اس کی حکومت کے طریقے ایرانی تھے۔ خود کو وہ افراسیاب کی اولاد بتاتا تھا اور اپنے دربار میں جن رسومات کو رواج دیا تھا وہ تمام کی تمام قدیم ایران کے بادشاہوں کی تقلید کی تھیں۔ اس طرح باغیوں کو سزائیں دینے میں مذہب کو کوئی دخل نہیں تھا اور یہ سزائیں اپنے مفادات اور ملک کی ضروریات کے تحت دی جاتی تھیں، اور سلاطین نے تو اس کا برملا اظہار نہیں کیا مگر علاء الدین خلجی وفات 1316 نے علماء کو ریاست کے معاملات سے بالکل دور رکھا۔ اس نے اس بات کا برملا اظہار کیا کہ وہ صرف وہ کام کرتا ہے کہ جس سے رعایا کی فلاح ہو، اسے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ اس کے اقدامات شریعت کے خلاف ہیں یا اس کے مطابق۔ سلطان محمد تغلق وفات 1351 خود ایک عالم تھا، لہٰذا اس نے اس بات کی کوشش کی کہ علماء کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے۔ ان میں سے جن علماء نے اس کا ساتھ دیا انہیں اس نے انعام و کرام سے نوازا، مگر جن چند علماء نے اس کی مخالفت کی تو انہیں اس نے قتل کرا دیا، اور بعد میں ان علماء کا زور توڑنے کے لیے اس نے انہیں تبلیغ اسلام کے لیے دور دراز کے علاقوں میں زبردستی بھجوایا۔ خصوصیت سے جب اس نے دیوگیر کو اپنا دارالحکومت بنانا چاہا تو وہاں علماء کی ایک بڑی تعداد کو روانہ کیا۔ اس وجہ سے علماء کے طبقے میں اس کے خلاف زبردست جذبات پیدا ہوئے، اور جب ملک میں اس کے خلاف بغاوتوں کی ابتدا ہوئی تو انہوں نے ان میں کسی نہ کسی طرح سے حصہ لیا، لیکن مجموعی طور پر علماء نے سلطان وقت کا ساتھ دیا
اور اس کے عوض انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ ایسی تمام تحریکوں کو ریاست کے ذریعے ختم کروایا جائے کہ جو ان کے نزدیک مذہب کے خلاف تھیں۔ سلطنت کے دور میں علماء نے صوفیوں کو اپنا مخالف جانا، کیونکہ یہ صوفیہ اگرچہ دربار سے تو واسطہ نہیں رکھتے تھے، مگر ان کا اثر و رسوخ عوام میں اور امراء میں بہت تھا۔ اس لیے علماء ان کی سرگرمیوں کو خلاف شریعت کہہ کر ریاست کو ان کے خلاف بھڑکاتے رہتے تھے۔ انہی میں سے وہ مشہور تنازع ہے کہ جب انہوں نے صوفیاء کے سماع کو خلاف شریعت کہا اور نظام الدین اولیاء کو خاص طور سے مناظرے کے لیے دربار میں بلوایا۔ اس کے علاوہ ایسی تمام تحریکوں اور فرقوں کے خلاف تھے جو سنی عقیدے سے روگردانی کرتی تھیں۔ اس کی مثال سوری سلاطین کے زمانے میں مہدویہ تحریک ہے کہ جس کے بانی سید محمد مہدی جونپوری وفات 1504 عیسوی تھے۔ اس تحریک کو اسلام شاہ وفات 1554 عیسوی کے زمانے میں شیخ علائی کی وجہ سے بڑا فروغ ملا، لہٰذا ان کے خلاف مخدوم الملک ملا عبداللہ سلطان پوری نے بادشاہ سے شکایات کیں اور 1548 عیسوی میں انہیں کوڑے مار مار کر قتل کرا دیا۔ اس سے پہلے یہی سلوک وہ عبداللہ نیازی کے ساتھ کر چکے تھے۔ مخدوم الملک اس ضمن میں ان تمام علماء کے خلاف تھے کہ جن کے عقائد پر انہیں شبہ تھا۔ ان میں ابو الفضل اور فیضی کے والد شیخ مبارک بھی شامل تھے، لہٰذا ان کی اس پرتشدد پالیسی کے خلاف علماء کئی گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان میں سے کچھ نے خود کو سیاست سے بالکل علیحدہ کر لیا اور کچھ اپنے مفادات کے لیے ریاستی علماء سے مل گئے۔ اس لیے جب مغل اقتدار میں آئے ہیں تو ہندوستان میں کئی رجحانات سرگرم تھے۔ اول، ریاستی علماء جو تشدد کے ذریعے اپنے مخالفین کو ختم کرانے میں مصروف تھے۔ دوم، اصلاحی اور احیاء کی تحریکیں جو اسلام کو بدعتوں سے پاک کر کے اس کا احیاء کرنا چاہتی تھیں، جیسے ہدوی جو اپنی جگہ پرتشدد تھے اور سختی سے اپنے عقائد کا نفاذ چاہتے تھے۔ سوم، صوفی جو علماء کے تشدد کو توڑنا چاہتے تھے، اور چہارم، بھکتی تحریکیں جو ہر مذہب و عقیدے میں ہم آہنگی پیدا کر کے رواداری کی فضا پیدا کرنا چاہتے تھے۔ ان میں سے صرف علماء کا گروہ ایسا تھا جو ریاست کا ایک حصہ ہوتے ہوئے تشدد کے ذریعے اپنے عقائد کو نافذ کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے مغلوں کے اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ مغل حکمران کو اپنے زیر تسلط کریں اور اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ ابو الفضل کا خاندان اور علماء۔ اکبر جب 1556 عیسوی میں تخت نشین ہوا تو اسے بڑی حد تک سوری سلطنت کا ریاستی ڈھانچہ ملا، اور اس ریاست کے اہم اراکین میں علماء شامل تھے، جن میں مخدوم الملک عبداللہ سلطان پوری اور ملا عبد النبی شامل تھے۔ اکبر اپنی جوانی میں سخت مذہبی تھا، یہاں تک کہ مسجد میں خود جھاڑو دیتا تھا اور علماء کا قدردان تھا۔ خصوصیت سے ان دونوں علماء کے مشوروں کو تسلیم کرتا تھا، اور اس لیے سلطنت کے معاملات میں ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہو گیا تھا، یہاں تک کہ وہ بادشاہ کو اس کی غیر شرعی حرکات پر سر دربار ٹوکتے تھے۔ مثلاً ایک مرتبہ اکبر نے زعفرانی لباس پہن لیا تو صدر الصدور عبد النبی سخت برہم ہوئے اور اپنے ڈنڈے سے اس کو ٹھوکے لگائے۔ اکبر اس پر بڑا دل گرفتہ ہوا اور محل میں جا کر ماں سے اس کی شکایت کی، تو اس نے اکبر کو سمجھایا کہ اس میں اس کی ہی بڑائی ہے کہ تاریخ میں یہ واقعہ یادگار رہے گا کہ ایک عالم نے بادشاہ کو ٹوکا اور اس نے اسے برداشت کیا۔ یہ انہی دنوں کا واقعہ ہے جب ان عالموں کا اکبر کے دربار میں عروج تھا اور وہ ریاست کی طاقت کو اپنے مذہبی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے،
اور جن علماء پر انہیں شبہ ہوتا تھا کہ وہ سنی عقائد سے علیحدہ ہیں، انہیں قید و بند کی سزاؤں سے لے کر قتل کی سزا دیتے تھے۔ ان کے انہی حریفوں میں ابو الفضل کا باپ شیخ مبارک تھا، جس پر مہدوی ہونے کا شبہ تھا اور اسی بنا پر یہ اس کے خلاف تھے۔ اس دور میں ان کے خاندان پر جو کچھ بیتی، اس کا ذکر ابو الفضل نے آئین اکبری کی 3 جلد میں اپنے خاندانی حالات میں کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب علماء کو ریاستی طاقت مل جائے تو پھر کس طرح تشدد کے ذریعے خوف و دہشت گردی کی فضا پیدا کر دیتے ہیں اور مذہب کے نام پر لوگوں کو ختم کراتے ہیں۔ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ مخدوم الملک اور عبد النبی صدر کے حکم سے شیخ مبارک کی گرفتاری کا حکم ہوا۔ انہیں اس کی اطلاع ایک خیر خواہ نے دی اور یہ خاندان پریشانی کے عالم میں رات کو گھر چھوڑ کر پناہ کی غرض سے روانہ ہوا۔ مجبوراً اس آدھی رات کو ہم 3 آدمی پیادہ گھر سے نکلے اور نہ کوئی راہبر موجود تھا اور نہ رفتار کے لیے پاؤں میں قوت استقلال تھی۔ صبح صادق کے وقت ہم اس شخص کے دروازے پر پہنچے۔ یہ شخص اپنی واقفیت کے اعتبار سے گرم خوئی اور کشادہ پیشانی کے ساتھ ملا اور ایک بہتر خلوت گاہ خالی کر کے ہمارے لیے معین کر دیا۔ اسی آرام کمرے میں 2 روز بعد یہ خبر معلوم ہوئی کہ دل سوختگاں حد میں شرم کا پردہ اٹھا کر اپنی خبث آگیں تباہیں کے مافِ ضمیر کو ظاہر کر دیا اور پختہ کارانِ مکاری کے قاعدے کے مطابق اس رات کی صبح کو بارگاہ سلطانی میں معروضہ پیش کر کے خاطر اقدس یعنی اکبر بادشاہ کو مشوش کر دیا۔ بارگاہ خلافت سے فرمان جاری ہوا کہ چونکہ یہ بذات خود مذہب و ملت کا کام ہے، لہٰذا اس کا انجام خاص طور سے تمہاری ضرورت یعنی مخدوم الملک اور عبد النبی پر منحصر کیا جاتا ہے۔ ان کو محکمہ عدالت میں طلب کریں اور جو امر کے حکم شریعت کے مطابق طے پائے اور اکابر زمانے اس سے متفق ہو جائیں عمل میں لائیں۔ مخالفین نے چاؤ شان شاہی دستہ شہنشاہی کو برانگیختہ کر کے ہمارے بلانے کے لیے بھیجا۔ جب مخالفین نے ہم کو مقام میں نہ پایا تو مکان کو گھیر لیا اور شیخ ابو الخیر میرے بھائی کو اس مکان میں پا کر اس کو اپنے ہمراہ آستانہ اقبال پر لے گئے اور بے حد وضاحت کے ساتھ ہمارے مخفی ہونے کے حالات کو بیان کیا۔ شہریار حق بین اکبر نے بخوبی تمام واقعات کو شناخت کر لیا اور مخالفوں کو یہ جواب دیا کہ تم لوگ اس قدر سخت گیری کیوں ایک درویش گوشہ نشین دانش مند ریاضت کیش کے حق میں کرتے ہو اور کیوں اس قدر جنگجوئی سے کام لیتے ہو۔ مخالفین اب اس خیال میں مبتلا ہوئے کہ اس وقت جب کہ یہ بے خانماں ہو چکے ہیں تو اس مسئلے کا علاج بخوبی کر لینا چاہیے اور چند اشخاص میں 13 دروں سیاہ رائے کو اس پر مقرر کیا کہ جس مقام پر ہمارا نشان پائیں ہمارا کام تمام کر ڈالیں۔ 1 ہفتہ جس وقت گزر گیا، صاحب خانہ بھی ہمارے اختیار سے جاتا رہا اور بے شرمی سے کام لینے لگا اور اس کے ملازمین بھی ناشناسی برتنے لگے۔ ان وجوہ سے عقل پر واہمہ غالب ہو گیا اور پریشان طبیعت کو اس امر کا یقین ہو گیا کہ بادشاہ جستجو میں اور تمام عالم دوڑ دھوپ اور کوشش میں مصروف ہے۔ اب گمان غالب یہ ہے کہ صاحب خانہ کو ہم پکڑ کر مخالفین کے حوالے کر دیں۔ جب شام ہو گئی تو ہم نے بادل شکستہ اس غم کدہ و وحشت سے افزع سے پاؤں باہر نکالا۔ نہ کوئی مددگار نظر آیا، نہ پاؤں میں طاقت رفتار، نہ جائے پناہ ظاہر، نہ زمانے کو سکون کہ دفعتاً اس شب تار میں بجلی چمکی اور چہرہ خوشی سے دمک اٹھا کہ ہمارے ایک شاگرد کا مکان نظر آیا اور تھوڑی دیر کے لیے ہم کو آرام کی جگہ مل گئی۔ اس کے بعد اس خاندان نے ایک امیر کے ہاں پناہ لی۔
آدھی رات کے وقت وہ تیز دست و آگاہ دل ہمارے پاس پہنچا۔ اسی وقت ہم لباس لپیٹ کر روانہ ہو گئے اور مختلف راہوں سے اس شخص کے مقام پر آئے، لیکن اس نے بھی بعد میں ان سے بدسلوکی کی اور ان کی مہمان نوازی سے تنگ ہوا۔ رات کے وقت ہم اس جگہ سے نکل کر اپنے ایک دوست کے مکان میں آئے۔ ایک رات گزارنے کے بعد جب سب سو گئے تو اس وقت ہم مقام نامتعین کی جستجو پر چل نکلے۔ آخر کار پھر اسی امیر کے گھر پر آئے، لیکن وہ امیر انہیں چھوڑ کر خود مع ملازموں کے چلا گیا۔ صرف ہم 3 آدمی نخاس کے قریب بیٹھے رہ گئے اور عجیب حال پیش آئی۔ نہ جانے کا ارادہ، نہ قیام کی طاقت، اور نہ کوئی پردے کی جگہ کہ جس میں قیام ہو سکے۔ ہر سمت منافق دوست اور دشمنان صدرنگ اور نادیدگان سخت پیشانی۔ ہم اس بے پناہ جنگل میں خاک کے اوپر بیٹھے تھے کہ زمانہ کی آشفتہ سری اور مقاصد کی پراگندگی کے سبب سے ہم بے انتہا غم و الم میں گرفتار ہو گئے۔ بیگانوں کی ملامت اور دوستوں کی بہی خواہی سے محفوظ ایک باغیچے میں پہنچے۔ دفعتاً ہم پر یہ ظاہر ہوا کہ اس باغیچے میں چند بد انجام مخالفین کا بھی گزر ہوتا ہے۔ پھر ظاہری حالت کی پراگندگی کے ساتھ اس باغیچے سے باہر نکلے۔ جس مقام پر پہنچے اس بلائے ناگہانی کا سامنا ہوا، یہاں تک کہ ایک باغبان نے ہم کو پہچان لیا۔ اس واقعے سے ہماری حالت متغیر ہو گئی اور قریب تھا کہ روح جسم سے خالی ہو جائے، لیکن وہ سعادت مند گوناگوں مہربانیوں کے ساتھ پیش آیا۔ اس کے بعد روپوشی کے لیے اس نے ایک خفیہ مقام کا پتہ دیا اور ایک پوشیدہ مقام میں ہم نے قیام اختیار کیا۔ اس مقام سے خطوط مخلصوں اور بہے خواہوں کے نام روانہ کیے گئے اور ہر شخص ہمارے حال سے واقف ہو کر اس کی چارہ جوئی میں مصروف ہوا۔ 1 ماہ تک اس آرام گاہ میں ہم نے بسر کی، لیکن یہاں سے بھی اس خوف سے کہ ان کی گرفتاری نہ ہو جائے روانگی اختیار کی۔ بے انتہا پریشانی اور اضطراب کی حالت میں ہم غیر آباد خرابے میں چلے آئے اور قدرے ہم کو شہر کے فسادات اور دشمن کی آنکھوں سے امن حاصل ہو گیا۔ یہاں بھی انہیں سکون نہ ملا تو یہ مزید امن کی جگہ تلاش کرنے روانہ ہوئے۔ ایک ناآشنا سا رہبر ہم کو اپنے ہمراہ لے کر ایک قریے میں جو دارالخلافے سے متعلق تھا روانہ ہو گئے۔ 3 کوس کی بے راہ ساخت طے کر کے ہم لوگ یہاں پہنچے، لیکن یہ بات معلوم ہوئی کہ یہاں بھی مخالف ان کی تلاش میں آنا چاہتا ہے، لہٰذا اس قریے کے قیام سے دستبردار ہو کر آدھی رات کے وقت ہم لوگ بادل خوارنگوں شہر کی طرف روانہ ہوئے اور صبح کے وقت دارالخلافہ آگرہ پہنچ کر ایک دوست کے مقام میں مقیم ہوئے۔ اس کے بعد ان کے دوستوں نے دربار میں بادشاہ سے ان کی سفارش کی اور ان کے بارے میں جو غلط فہمیاں تھیں انہیں دور کرنے کی کوشش کی۔ اس پر بادشاہ نے انہیں دربار میں بلایا، بارگاہ سلطان میں حاضر ہوئے اور جہاں پناہ کی گوناگون نوازشات سے ان کو بلند پائیگی حاصل ہوئی اور یک بارگی یہ زنبور خانہ ناسپاساں خاموش ہو گیا۔ اکبر اور علماء۔ اکبر جب تخت پر بیٹھا تو اس وقت مخدوم الملک عبداللہ سلطان پوری اور صدر الصدور عبدالنبی سلطنت میں اہم علماء تھے کہ جو مذہب، امور اور معاملات کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی دخل اندازی کرتے تھے۔ صدر کا عہدہ اس وقت انتظامیہ کے اہم عہدوں میں سے ایک تھا اور یہ ملک میں سب سے اعلیٰ فقہی اور قانونی اتھارٹی تھی، اور اس لحاظ سے تمام عدالتی نظام اس کے ماتحت ہوا کرتا تھا۔ تمام قاضی اور مفتی اس کے ماتحت ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ وقف کی زمینوں، جائیدادوں اور وظیفوں کا بھی انچارج ہوا کرتا تھا۔ اس حیثیت سے شیخ عبدالنبی مغل سلطنت کی اہم شخصیت تھے۔
اکبر ان کی ابتدا میں بہت عزت کرتا تھا اور ان کے گھر پر جا کر ان کی درس میں شریک ہوتا تھا، بلکہ جہانگیر کو تو نوجوانی میں ان کی شاگردی میں دے دیا تھا۔ اپنے علم اور سیاسی طاقت کے زوم میں یہ انتہائی مغرور اور بد زبان ہو گئے تھے۔ اس کا اظہار وہ ایسے موقعوں پر ضرور کرتے تھے کہ جب ضرورت مند اپنی مجبوریوں کی وجہ سے کام کے لیے ان کے پاس آتے تھے۔ مثلاً جب اکبر نے یہ حکم صادر کیا کہ جن علماء کے پاس معاش کے طور پر زمینیں ہیں وہ صدر کے دفتر سے آ کر ان کی تصدیق کرائیں، اس کی وجہ سے پورے ملک سے علماء دارالحکومت میں جمع ہو گئے۔ ان میں سے وہ لوگ کہ جن کے تعلقات تھے انہوں نے تو آسانی کے ساتھ اپنی جائیدادوں کی تصدیق کرا لی، مگر وہ علماء جن کی کوئی سفارش نہیں تھی انہیں صدر الصدور کے سیکریٹری عبدالرسول کو رشوت دے کر اپنا کام کرانا پڑا، اور اس سلسلے میں انہیں شیخ کے چوکیداروں، کلرکوں اور صفائی کرنے والوں کی جھڑکیاں سننی پڑیں۔ خود شیخ عبدالنبی کا حال یہ تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے تھے اور ان کی بے عزتی کرتے تھے۔ بدایونی نے اس کا حال لکھتے ہوئے کہا ہے کہ جب وہ اپنی نشست پر غرور و تند مزاجی کے ساتھ بیٹھتے تھے تو وہ چاہے بڑا امیر ہو یا عالم، ان سب کے ساتھ انتہائی بد ادبی کا سلوک کرتے تھے اور کسی کے ساتھ تہذیب و مروت کا برتاؤ نہیں کرتے تھے۔ ظہر کی نماز کے لیے جب یہ وضو کرتے تھے تو اس وقت پانی کے چھینٹے اس قدر زور سے اڑاتے کہ وہ امراء اور حاضرین کے کپڑوں اور چہروں کو تر کر دیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے لوگ ان سے نالاں تھے اور ان کی عزت محض اس لیے کرتے تھے کہ ان کے پاس سیاسی اختیارات تھے۔ اکبر کے دربار کے دوسرے بڑے عالم مخدوم الملک عبداللہ سلطان پوری تھے، جن کی عزت و شہرت سوری خاندان کے زمانے سے تھی، مگر یہ مذہبی معاملات میں اس قدر متشدد تھے کہ اپنے مذہبی مخالفوں کو اذیتیں دے کر مروا دیتے تھے۔ ان کی یہ بھی شہرت تھی کہ انہوں نے بڑا مال جمع کر لیا ہے، اس لیے ان کے مرنے کے بعد ان کے ترکے میں 3 کروڑ نقد ملے۔ اکبر نے ان کے مرنے کے بعد ہی قاضی علی کے ان کے مال کی جانچ کے لیے بھیجا تو پتہ چلا کہ انہوں نے سونے کی اینٹوں کو اپنے گھر میں قبروں میں دفن کر رکھا ہے۔ بعد میں یہ اینٹیں اور ان کی کتابیں ضبط ہوئیں اور شاہی خزانے میں داخل ہوئیں۔ ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ زکوٰۃ سے بچنے کی خاطر یہ ہیلا کرتے تھے کہ سال کے ختم ہونے سے پہلے یہ اپنی تمام جائیداد اپنے بیوی کے نام کر دیتے تھے اور سال کے خاتمے پر دوبارہ اس سے لے لیتے تھے۔ اس طرح حج کے بارے میں ان کا یہ فتویٰ تھا کہ یہ فرض نہیں رہا ہے، کیونکہ خشکی کے راستے شیعوں کی سرزمین یعنی ایران سے گزرنا پڑے گا اور سمندر کے راستے میں کی پناہ میں آنا پڑے گا۔ پھر یہ دونوں علماء ایک دوسرے کے شدید مخالف تھے اور اسی کوشش میں رہتے تھے کہ کسی طرح سے موقع ملے تو ایک دوسرے کو نیچا دکھایا جائے۔ علماء کے درمیان اس قسم کے ذاتی اختلافات اس وقت ابھر کر آئے جب اکبر نے عبادت خانہ کی بنیاد رکھی۔ عبادت خانہ کی بنیاد رکھتے وقت اکبر روایتی طور پر مذہب کا پابند تھا۔ علماء سے اور صوفیہ سے اس کی عقیدگی حد سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی۔ وہ خواجہ معین الدین اجمیری کے مزار پر زیارت کی غرض سے جاتا، سلیم چشتی کا اس قدر معتقد تھا کہ جہانگیر کی پیدائش پر اس کی ماں کو ان کی درگاہ میں بھیجا تاکہ اس سے برکت ہو، اور اس کی پیدائش پر اس کا نام سلیم رکھا، بلکہ ان کی درگاہ کے قریب اس نے فتح پور ٹیکری کی تعمیر کرائی تاکہ ان کی برکات کے سائے میں رہے۔ اس لیے عبادت خانہ کی تعمیر کا مقصد یہ تھا کہ علماء کو جمع کر کے مذہبی امور و معاملات پر بحث و مباحثہ ہو اور ان سے مذہب کے بارے میں سیکھا جائے، لیکن خود علماء کے سلوک، ان کی گفتگو، ان کی ایک دوسرے پر تنقید اور ان کے رویے نے اکبر پر دوسرے ہی اثرات ڈالے۔ ابتدا میں صرف خاص علماء کو مدعو کیا جاتا تھا
اور یہ جلسہ جمعے کی نماز کے بعد ہوا کرتا تھا۔ اکبر جب کبھی کبھی کسی عالم کے علم، اس کے تقدس، پرہیزگاری اور کردار کے بارے میں سنتا تو اسے عبادت خانہ میں آنے کی دعوت دیتا اور ذاتی طور پر اس کا استقبال کرتا۔ لیکن جلد ہی علماء نے اس بات پر جھگڑا شروع کر دیا کہ کوئی کس جگہ پر بیٹھے گا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اکبر نے نشستوں کا انتظام خود سنبھالا اور اس منصوبہ کے تحت درباری مشرق میں، سید مغرب میں، علماء جنوب میں اور شیخ شمال میں بٹھائے گئے۔ جب بحث و مباحثہ ہوتا تو بادشاہ خود ہر جماعت کے پاس جاتا اور ان کے درمیان بیٹھتا اور ان سے گفتگو کرتا۔ یہ ہر جماعت کے لوگوں کو انعام و اکرام سے نوازتا۔ لیکن نشستوں کے اس انتظام کے باوجود علماء کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور انہوں نے گفتگو کے دوران چیخنا، چلانا اور بدتمیزی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا۔ اکبر جو ان کے علم اور زہد و تقویٰ سے متاثر تھا، ان کو اس حال میں دیکھ کر بڑا مایوس ہوا اور اس کے دل سے ان کا احترام کم ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے بادیونی سے کہا کہ اگر ان میں سے اب کوئی بھی بدتمیزی کرے یا بکواس کرے تو اس کو عبادت خانے سے نکال دو۔ اس پر بادیونی نے کہا کہ اگر میں نے اس حکم کی تعمیل کی تو پھر کوئی بھی عالم اس جگہ پر باقی نہ رہے گا اور ہر ایک کو نکالنا پڑے گا۔ مزید اختلافات کی ابتدا جب ہوئی کہ جب ایک دن تعداد ازواج پر گفتگو ہوئی۔ اکبر کی اس وقت 4 سے زیادہ بیویاں تھیں اور اس پر سوال پیدا ہوا کہ 4 کو رکھ کر باقی ناجائز ہوئیں تو ان میں سے جو اولاد ہوئی وہ بھی ناجائز ہوئی۔ اس کی یہ بیویاں اکثر راجپوتی شہزادیاں تھیں۔ ان کو اس طرح سے ناجائز رکھنا ان کی عزت و حمیت کا سوال تھا۔ اسی لیے اکبر اس مسئلے پر پریشان ہو گیا اور اس نے علماء سے درخواست کی کہ اسے کسی طرح سے اس صورتحال سے نجات دلائی جائے۔ اس نے علماء کو یہ بھی بتایا کہ شیخ عبد النبی صدر نے ایک مجتہد ابن ابی لیلہ کا حوالہ دیا ہے کہ جن کی 9 بیویاں تھیں۔ اس پر علماء نے مذہبی تاویلات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ کچھ نے قرآن شریف کی اس آیت کا حوالہ دیا کہ جس میں 2 اور 2، 3 اور 3 اور 4 اور 4 شادیاں کرو۔ ان کی تاویل کے مطابق اس کا مطلب یہ ہوا 2 جمع 2 جمع 3 جمع 3 جمع 4 جمع 4 یعنی 18، یا 2 جمع 3 جمع 4 یعنی 9۔ اس موقع پر بادیونی نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اگر مالکی قاضی یہ فتوے دے دے کر متع کی شادی جائز ہے تو یہ فتویٰ شیعوں اور سنیوں دونوں کے لیے ہوگا۔ اس پر اکبر نے فوراً حنفی قاضی کو ہٹا کر اس کی جگہ قاضی حسن عرب مالکی کو قاضی مقرر کر دیا، جس نے اس وقت متع شادی کے بارے میں فتویٰ دے کر بادشاہ کی تمام شادیاں جائز قرار دے دیں۔ مگر اکبر نے مالکی قاضی کو بھی فوراً ہٹا کر دوبارہ سے حنفی قاضی کا تقرر کر دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی مثال کی دوسری بھی تقلید کریں۔ اکبر کو ان مذہبی مباحث سے اس قدر دلچسپی بڑھی کہ وہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ وقت صرف کرنے لگا۔ خاص طور سے جمعے کی رات کو وہ مذہبی تنازعات کو سمجھنے میں گزرتا۔ اس دوران میں علماء کا رویہ اسے دیکھنے کو ملا جو بحث کے دوران غصے میں آ کر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے، ان کی آوازیں بلند ہو جاتیں اور وہ ایک دوسرے کو کافر و مشرک کہنے لگتے۔ سب سے بڑا ستم تو یہ تھا کہ اس کے دربار کے 2 عالم مخدوم الملک اور عبد النبی ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے۔ مخدوم الملک نے عبادت خانہ میں ہونے والی بحثوں پر تنقید کرتے ہوئے عبد النبی پر کفر کا فتویٰ صادر کیا کہ اس نے خضر خان شیروانی کو رسول اللہ کے خلاف برا کہنے کا الزام لگا کر اور میر حبش کو شیعہ قرار دے کر قتل کروا دیا، جبکہ دونوں باتیں جھوٹی تھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ شیخ کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ اول تو انہیں والد نے آنکھ کر دیا تھا، دوم انہیں خونی بواسیر ہے۔
شیخ عبدالنبی نے جواب میں مخدوم الملک پر اعتراضات کیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دربار میں دو جماعتیں بن گئیں اور ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلنے میں مصروف ہو گئیں۔ ان کے اس رویے سے اکبر اتنا دل گرفتہ ہوا اور اس کی نظروں میں علماء کی عزت اور گھٹ گئی۔ اس کے بعد سے اکبر نے عبادت خانے میں دوسرے فرقوں اور مذاہب کے لوگوں کو دعوت دی، جن میں ہندو، بدھ مت، عیسائی، مجوسی اور کئی دوسرے مذاہب کے علماء شامل تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے مذاہب کی خصوصیات بتائیں اور اکثر بحثوں میں انہوں نے علماء کو لاجواب بھی کر دیا۔ اکبر کو اس وقت علماء سے سخت مایوسی ہوئی کہ جب ان میں سے کچھ نے ایک چیز کو جائز قرار دیا اور دوسروں نے اسے حرام۔ اسی طرح جب اس نے قاضی جلال اور دوسرے علماء سے قرآن کی تفسیر لکھنے کو کہا تو وہ ہر بات پر ایک دوسرے سے اختلافات کرنے لگے۔ ایک شیعہ عالم ملا محمد یزدی نے جب شیعہ نقطۂ نظر سے ابتدائی اسلامی تاریخ کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو بادشاہ نے اس پر تاریخ کی کتابیں سنیں اور صحابہ کے اختلافات نے اس کا ایمان اور کمزور کر دیا۔ اسی دوران میں ایک صوفی عالم شیخ تاج دین اس کے دربار میں آئے اور انہوں نے بادشاہ کے لیے سجدہ جائز قرار دیا۔ انہوں نے بادشاہ کو کعبہ مرادت اور قبلہ حجت قرار دے کر سجدہ کو تعظیمی بنا دیا کہ جو مذہب کے خلاف نہیں تھا۔ 1579 میں ایک واقعہ پیش آیا جس نے اکبر کو مکمل طور پر علماء کے خلاف کر دیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ متھرا کے قاضی نے یہ شکایت کی کہ ایک براہمن نے مسجد کی تعمیری مواد میں کچھ اٹھا لیا۔ جب اس سے یہ واپس مانگا گیا تو اس نے یہ کہ نہ صرف دینے سے انکار کر دیا بلکہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی بھی کی۔ شیخ عبدالنبی نے صدر کی حیثیت سے براہمن کو دربار میں حاضر ہونے کو کہا مگر وہ نہیں آیا۔ اس پر اکبر نے ابوالفضل اور راجہ بیربل کو تحقیقات کے لیے بھیجا۔ انہوں نے براہمن کے خلاف لگائے ہوئے الزام کو درست پایا۔ اس پر علماء میں اختلاف ہو گیا کہ اسے کیا سزا دی جائے۔ کچھ اس کے حق میں تھے کہ اسے سزائے موت دی جائے مگر کچھ کہتے تھے کہ اسے کوڑے لگائے جائیں۔ اکبر چاہتا تھا کہ اس کی زندگی بچ جائے لیکن شیخ عبدالنبی نے اسے سزائے موت دے کر قتل کرا دیا۔ اس واقعے نے علماء اور بادشاہ کی طاقت کو بالکل واضح کر دیا کہ بادشاہ علماء کے آگے بے بس ہے۔ اس لیے نہ صرف اکبر بلکہ اس کی ہندو بیگمات اور درباریوں نے بھی اس پر تنقید کی کہ علماء اپنی طاقت سے زیادہ تجاوز کر گئے ہیں۔ اس پر اکبر نے عبادت خانہ میں علماء سے براہمن کے مسئلے پر رائے لی تو علماء کی اکثریت نے عبدالنبی کے خلاف فیصلہ سنایا۔ لہٰذا اس پر اکبر نے یہ فیصلہ کیا کہ علماء جس طرح سے سلطنت کے معاملات میں دخل دے رہے ہیں وہ اس کی صلاح کل اور رواداری کے بالکل خلاف ہے، اور یہ بات اس کے سامنے بالکل واضح تھی کہ ہندوستان جیسے ملک میں کہ جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے اور ہندو اس کی سلطنت کے حامی ہیں، وہاں وہ علماء کو یہ اجازت دے گا کہ وہ دوسرے مذاہب کے خلاف عمل کریں۔ لہٰذا اکبر نے اس موقع پر شیخ مبارک ابوالفضل کے باپ کو دربار میں بلایا اور اس سے کہا کہ وہ اسے ان مولویوں سے نجات کیوں نہیں دلاتا۔ اس پر شیخ مبارک نے کہا کہ آپ مجتہد اور امام عادل کی حیثیت اختیار کریں اور ان تمام علماء سے ایک محضر پر دستخط لے لیں۔ اس کے بعد ان کی کوئی طاقت و اختیار نہیں رہے گا اور آپ تمام مسائل پر اپنا فیصلہ دے سکیں گے۔ چنانچہ یہ محضر تیار ہوا اور اس پر تمام علماء سے دستخط کرائے گئے۔ ان میں مخدوم الملک اور عبدالنبی بھی شامل تھے۔ اس پر ہی بس نہیں ہوا بلکہ کچھ علماء نے اکبر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے صاحب الزماں بنا دیا کہ جو اسلام کے تمام فرقوں کو متحد کرے گا۔ شریف عاملی نے ایک پرانی دستاویز دکھا کر یہ ثابت کیا کہ 900 ہجری میں ایک شخص آئے گا جو دنیا سے تمام برائیوں کا صفایا کر دے گا۔
خواجہ مولانا شیرازی ایک پیمفلٹ لے کر آئے جو کسی شریف مکہ کا لکھا ہوا تھا، اور اس میں مہدی کے ظہور کی جو خوشخبری دی گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے خود ایک رسالہ لکھ ڈالا جس میں اکبر کو مہدی قرار دیا گیا۔ اس کے بعد تو حالت یہاں تک ہو گئی کہ علماء، مفتی اور قاضی بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے دربار اور شاہی پارٹیوں میں شراب تک پینے لگے۔ اکبر نے جب علماء کے رویے سے مایوس ہو کر مذہبی معاملات سے آزاد خیالی اختیار کی تو اس پر بھی کچھ علماء میں بے چینی پھیلی، اور یہاں تک ہوا کہ اس پر کفر کے فتوے لگنا شروع ہو گئے۔ ان حالات میں اکبر نے یہ فیصلہ کیا کہ علماء کی مخالفت، سلطنت میں ان کی دخل اندوزی اور ان کے فساد کو ختم کیا جائے۔ اس لیے اس سلسلے میں 3 باتوں پر عمل کیا گیا۔ اول، ایسے علماء کہ جنہوں نے اس کے خلاف کفر کے فتوے دیے اور عوام کو بغاوت پر اکسایا، ان علماء کو اس نے گرفتار کرا کے کسی نہ کسی طریقے سے انہیں قتل کرا دیا۔ مخدوم الملک اور شیخ عبد النبی کو حج پر جانے کا حکم دیا اور ساتھ میں ان سے کہا کہ وہ بغیر شاہی اجازت کے واپس نہ آئیں۔ لیکن جب وہ اس امید میں واپس آئے کہ اکبر کے خلاف بغاوتیں شروع ہو گئی ہیں اور شاید وہ دربار سے اقتدار حاصل کر لیں، تو اکبر نے دونوں کو قید میں ڈلوا دیا اور پھر انہیں بھی قتل کرا دیا۔ دوم، پنجاب کے علماء جن کے بارے میں اکبر کو یہ خیال تھا کہ اس کے خلاف ہیں، انہیں ہندوستان کے مختلف حصوں میں بھیج دیا اور اس طرح سے ان کی اس طاقت و اثر کو ختم کر دیا کہ جو ایک جگہ رہنے کی وجہ سے تھا۔ سوم، اکبر نے تمام مشہور علماء کو دربار میں طلب کیا۔ ذاتی ملاقات اور گفتگو کے بعد انہیں مدد معاش کے طور پر زمینیں دیں۔ اس طرح سے اس نے اول ان کی وفاداری کو جانچا اور پھر ان کی مالی امداد کو جاری رکھا۔ اس طرح اکبر صرف ان علماء کو ریاست کی ملازمت میں رکھا کرتا تھا کہ جو اس سے وفادار تھے۔ اس نے ان کے مذہبی خیالات سے کوئی غرض نہیں رکھی، لیکن اس بات کا خیال رکھا کہ وہ لوگوں میں بغاوت و فتنہ و فساد پیدا نہ کریں۔ اس کے بعد اس کا دوسرا قدم یہ تھا کہ سلطنت کے اہم معاملات کو علماء کے بجائے دانشوروں کے ہاتھوں میں دیا جائے۔ اس لیے حکیم ابو الفتح، حکیم ہمام، حکیم علی، حکیم عین الملک اور شیخ فیضی وہ لوگ تھے جو دربار میں اہم ہو گئے اور بادشاہ کو مشورے دینے لگے۔ اکبر نے اسی قسم کے دانشوروں کو کہ جن کے مذہبی خیالات لبرل ہوں، انہیں بڑے شہروں میں اہم عہدوں پر مقرر کیا تاکہ وہ وہاں قاضیوں اور علماء پر نظر رکھیں۔ اکبر کی اس پالیسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک تو دربار سے علماء کے اثر و رسوخ کا خاتمہ ہو گیا اور اسے اس بات کا موقع مل گیا کہ وہ آزادی کے ساتھ، تلاقل اور رواداری کے ساتھ حکومت کر سکے۔ علماء کے زوال کے ساتھ ہی لوگوں میں اکبر کے عقائد کے بارے میں جو باتیں پھیلی تھیں، ان کا بھی آہستہ آہستہ خاتمہ ہو گیا۔ اکبر اور اس کے بعد اس کے 2 جانشین جہانگیر اور شاہ جہان ان کے اثر سے آزاد رہے اور مغلوں نے ایک ایسی سیکولر پالیسی اختیار کر لی کہ جس میں مذہبی تنگ نظری اور تشدد نہیں تھا۔